اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ گزشتہ کل رات میں بہت اہم بیان ہوا ہے جس کا ٹاپک تھا کہ رب سے ناتا، رب سے رشتہ جوڑو۔ جن لوگوں نے نہیں سن پائے ہوں گے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے اسی چینل پر رات کا بیان، آپ اس بیان کو ضرور سنیے اور دوسروں تک شیئر کیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ حجاب کے معاملے کو لے کر کرناٹک میں جو نیچ معاملہ ہوا تھا اور پھر وہ سپریم کورٹ تک گیا تھا، آخر ایک جج نے تو یوں سمجھیے کہ نکال کر پھینک دیا، تو اب بوکھلا گیا بھگوا ٹولہ، اور کرناٹک کے وزیر تعلیم شکشن منتری کہنے لگے کہ ہمیں ایک بہتر فیصلے کی امید تھی، یعنی تمہارے حساب سے آیا تو بہتر اور تمہارے حساب سے نہیں آیا تو بہتر نہیں ہے، تو ہمیں ایک بہتر فیصلے کی امید تھی۔ خیر، سپریم کورٹ کہ ججوں میں بھی حجاب کو لے کر اختلاف پایا گیا، بڑی بینچ اب اس کو لے کر سماعت کرے گی، لیکن ایک جج نے تو اسے نکال کر پھینک دیا۔ کرناٹک حکومت کے تعلق سے پرسنل لا بورڈ نے بھی کہا ہے کہ کرناٹک حکومت اپنا حکم واپس لے، یعنی یہ جو نیچ اور گھٹیا فیصلہ کر کے تعلیم کو مشکل کیا ہے اور تعلیم میں بھی دھرم کو لا کر نفرتیں پھیلانے کا بی جے پی نے کام کیا ہے، تو یہ گھٹیا فیصلے کو حکومت نے واپس لینا چاہیے، ایسا پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے۔ اور آج میں نے خود اپنے بیان میں، اپنے سمپادکیہ میں، اپنے ایڈیٹرز کا جو کالم ہوتا ہے اس پہ میں نے ندوہ ٹائمز میں لکھا ہے کہ تعلیم ضروری ہے صاحب، شکشا ضروری ہے صاحب، پڑھنے دو نا، کیوں اپنی گھٹیا راجنیتی اور گھٹیا کرسیوں کے لیے حجاب اور نقاب کو بیچ میں لا کر تعلیم میں بھی دھرم پیدا کر رہے ہو۔ اسد الدین اویسی نے بھی کہا کہ حجاب معاملہ بی جے پی نے غیر ضروری طور پر اٹھایا تھا اور کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑا معاملہ سامنے آ رہا ہے گروگرام سے۔ گروگرام ایکچوئل میں چند دھارمک اعتبار سے آتنکی ذہن جو لوگ رکھتے ہیں
اور ہمیشہ مائنورٹی کو ستاتے ہیں، ان آتنکیوں کا وہ اڈا بنتا جا رہا ہے۔ گروگرام میں اس وقت بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ 200 شرپسندوں نے مسجد پر حملہ کیا، احاطے میں توڑ پھوڑ کی، نمازیوں سے مار پیٹ کی اور حملہ آور گیٹ بند کر کے فرار ہو گئے۔ دلی سے لگ کر گروگرام کے سائبر سٹی علاقے میں بھوڑ کلا کے کچھ شرپسندوں نے مسجد پر حملہ کر دیا۔ اس دوران مسجد میں عشاء کی یعنی رات کی نماز شروع تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ نمازیوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی ان آتنکوادیوں نے اور مسجد میں توڑ پھوڑ کر کے نقصان پہنچانے کے بعد حملہ آور مسجد کا گیٹ بند کر کے فرار ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ مسجد میں توڑ پھوڑ اور مصلیوں کو مارنے کے بعد باہر موجود خواتین پر بھی بھگوا دھاری آتنکوادیوں نے حملہ کیا، جس میں 5 خواتین بھی زخمی ہوئی ہے۔ مقامی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ لاٹھی ڈنڈوں اور اسلحہ سے مسلح تھے۔ پولیس نے نمازیوں کی شکایت پر درجنوں افراد کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر اس وقت جھارکھنڈ کے ہزاری باغ ضلع سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک دلت جوان، ایکچوئل میں ملک میں دلت اور مسلم اور کرسچن، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ محفوظ نہیں ہے، بلکہ انہیں جس طریقے سے موب لنچنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے، اس سرکار پر تھوک رہے ہیں لوگ۔ جی ہاں، اس وقت خبر آ رہی جھارکھنڈ کے ہزاری باغ ضلع سے کہ ایک دلت نوجوان کو چھیڑ چھاڑ کے الزام میں کھمبے سے لٹکا کر قتل کر دیا گیا اور پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ واقعہ کیرداری تھانہ علاقے کے پچڑا گاؤں کا بتایا جا رہا ہے۔ مقتول کے اہل خانہ انیل کمار بھویا نے پچارا گاؤں کے کچھ ڈاکوؤں پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ یہی نہیں، ملزمان نے متاثرہ دلت خاندان کے خلاف تھانے میں مقدمہ بھی درج کرایا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس واقعے کو لے کر پورے جھارکھنڈ میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے اور کسی بھی طریقے سے لوگ اب یہ سمجھنے کو تیار ہو گئے کہ دلت مائنورٹی الپ سنکھیاک محفوظ نہیں ہیں۔ آئیے ناظرین، وارانسی سے بڑی دردناک افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی وارانسی ہے جہاں گنگا میاں نے ہمارے مودی جی کو بلایا تھا اور وہیں سے صاحب نے الیکشن لڑا تھا۔ وہاں کا کیا حال ہے اور خود ان کی ہی پارٹی کے لیڈر کو کس طریقے سے قتل کیا گیا، یہ آپ دیکھیے کہ جب بی جے پی کے لیڈر محفوظ نہیں ہیں تو اتر پردیش میں لا اینڈ آرڈر کی کتنی بدتر صورتیں اور بری صورتحال ہے۔ وارانسی میں ایک بی جے پی لیڈر کا پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ وجہ شرابیوں کو ہنگامہ کرنے سے روک رہے تھے۔ وارانسی میں ایک شراب کی دکان کے نزدیک ہنگامہ کرنے سے کچھ شرپسند عناصر کو منع کرنے پر بی جے پی کے ایک بزرگ لیڈر کو اتنا پیٹا گیا کہ اس کی موت ہو گئی اور بچانے کے لیے پہنچا ان کا بیٹا بھی شدید طور سے زخمی ہو گیا۔ پولیس نے جمعرات کو بتایا کہ شہر کے سگرا پولیس تھانہ علاقے میں گزشتہ دیر رات پیش آئے اس واقعے کے بعد 5 ملزمین کو گرفتار کر کے پولیس چوکی انچارج اور 2 داروغہ سمیت 10 پولیس اہلکار کو معطل کر دیا گیا ہے، سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اطلاع کے مطابق بی جے پی لیڈر پشوپتی ناتھ سنگھ 71 سال سگرا تھانہ علاقے میں جے پی نگر کالونی میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر کے نزدیک واقع شراب اور بیئر کی دکان پر گزشتہ رات نشے میں مست ہو کر کچھ جوان ہنگامہ کر رہے تھے، جن کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو ان کو پیٹ کر مار دیا گیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کے ہی گنڈا راج کی ایک بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ مسلم دشمنی اتر پردیش میں کس لیول پر ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ الہ آباد میں 2 مسلم نوجوانوں کی لنچنگ کی گئی۔ بہانہ چاہیے، چوری کا بہانہ اچھا ہے۔ چوری کے شبہ میں بھیڑ کے ہاتھوں پٹائی ہوئی، ایک جوان تو شہید ہو گیا۔ الہ آباد جس کا نام بدل کر وکاس کرتے ہوئے پریاگ راج رکھ دیا گیا، تو اس الہ آباد کے خلد آباد میں 2 مسلم نوجوانوں پر چوری کا الزام لگا کر بھیڑ کے ہاتھوں انہیں اتنا مارا گیا کہ ان میں سے ایک ظہیر خان کی موت ہو گئی، وہیں دوسرا
یوسف خان سنگین حالت میں اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے سی ٹی وی فوٹیج کے بنیاد پر ملزمین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بڑی خبر بھیجی ہے کہ ممبئی میں باقاعدہ امن و انصاف مورچہ کی جانب سے ممبئی پریس کلب میں ایک زوردار سیمینار ہوا، دھرم کے نام پر نفرت دھرم کے خلاف، دھرم کے نام پر نفرت دھرم کے خلاف۔ اس سیمینار میں کہا گیا کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ملک کو اندرونی طور پر نفرت اور تعصب کے انتہا پسندانہ جذبات کے ذریعے تباہ کرنے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے، جس سے وہ لوگ فروغ دے رہے ہیں، بڑھاوا دے رہے ہیں جو اپنے ناپاک مقصد اور چھوٹی موٹی سیاست کے لیے ہماری قوم کے ایکتا اور سماجی تانے بانے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ ساری نفرتیں دھرم کے نام پر پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ دھرم کے نام پر جو بھی نفرت پھیلائی جا رہی ہے وہ دھرم کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ کوئی بھی دھرم نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو خیر، اسی کو لے کر امن و انصاف مورچہ کی جانب سے ممبئی پریس کلب میں ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں بڑھ رہی نفرتوں پر چنتا جتاتے ہوئے اس کو کیسے ختم کیا جائے اس پر لوگوں نے اظہار خیال کیا۔ اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے شملہ سے۔ جی ہاں، شملہ میں ہمارے لاڈلے پیارے پیارے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہماچل پردیش کے اونا ریلوے اسٹیشن سے وندے بھارت ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھائی، اور میں آپ کو بتاؤں مودی جی نے چوتھی وندے بھارت ایکسپریس کو روانہ کیا۔ یہ ملک میں شروع ہونے والی چوتھی وندے بھارت ایکسپریس ہے۔ اب لوگ اس کا بھی ویڈیو اور فوٹو وائرل کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے 2-4 دنوں میں ٹکرا جائے گی، کیونکہ حضرت جس کو چھوتے ہیں وہ چیز برباد ہو جاتی ہے۔ لوگ ایسا سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا کہنا میرے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر کے ودربھا سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر کے ودربھا میں ان 72 گھنٹوں کے دوران 9 کسانوں نے آتم ہتیا کی، 9 کسانوں نے خودکشی کی۔ جمعرات کو بتایا کہ پچھلے 3 دنوں میں 9 کسانوں نے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے۔ مہاراشٹر کے ودربھ علاقے میں کسانوں کی آتم ہتیا کا معاملہ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے، جہاں 3 دنوں کے اندر 9 کسانوں کی خودکشی کو لے کر کافی حالات بگڑے ہیں۔ مالی مشکلات کی وجہ سے خودکشی کرنے والے، آتم ہتیا کرنے والے کسانوں کی بیواؤں کے لیے کام کرنے والی ایک NGO ودربھ جن آندولن سمیتی نے جمعرات کے دن یہ بات بتائی ہے۔ اب کسانوں کے پاس اگلی فصل بونے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اس سنگٹن نے بتایا کہ علاقے میں مسلسل بارش اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب نے فصل کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ کسان خاندانوں کے لیے روزی روٹی اور 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں کسان خودکشی جیسا انتہائی برا قدم اٹھا رہے ہیں۔ تو خیر، اس وقت یہ جو سرکار ہے، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار پوری کی پوری کسان ورودھی سرکار ہے۔ 1 سال تک کسان بیٹھے، 700 سے زیادہ کسانوں کی موت ہوئی، مگر اس سرکار نے، BJP سرکار نے کسانوں کے مدے پر ابھی تک دھیان نہیں دیا، بلکہ کسانوں کو بھی جھوٹا وعدہ کر کے انہیں آندولن سے اٹھا دیا۔ اور اب نتیجہ یہ ہے کہ یہاں مہاراشٹر کے ودربھ علاقے میں 72 گھنٹوں کے اندر 9 کسانوں نے آتم ہتیا کی ہے۔ ناظرین، اس وقت ریاست مہاراشٹر کے جالنا شہر سے ہمارے رپورٹر حافظ خضر عیسیٰ خان کاشفی نے رپورٹ بھیجی ہے کہ گزشتہ کل جمعیت علماء کے زیر اہتمام جالنا میں ملک کا بدلتا منظرنامہ اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان کے تحت ایک زوردار بڑی اہم کانفرنس ہوئی، جس میں حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی اور مشہور موٹیویشنل اسپیکر منور زماں کو بلایا گیا تھا۔ مولانا حذیفہ وستانوی نے کہا کہ جس قوم کے نوجوان بیدار ہوتے ہیں اس قوم کو عروج عطا ہوتا ہے، اللہ اسے ترقی نصیب کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر مشہور موٹیویشنل اسپیکر منور زماں نے کہا کہ جو خود کو نہیں پہچانتا اسے دنیا بھی نہیں پہچانتی۔ خیر، یہ بڑی شاندار کانفرنس رہی۔ اس کانفرنس سے شاہین اکیڈمی بیدر کے چیئرمین عبدالقدیر صاحب نے بھی خطاب فرمایا۔ مولانا سلیم اشاعتی نے تلاوت اور
मोइजुद्दीन फारूकी ने रेहान खान ने नजराने एजाजुद्दीन फारूकी और रेहान खान ने नजराने नात पेश किया। दीगर मेहमानान में मौलाना जावेद इशाती, डॉक्टर इलियास वगैरह शरीक रहे और ये कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब रही। इशाअतुल उलूम अक्कल कुवा के फौजला और फारिगीन का इसमें अहम रोल और अहम किरदार रहा। इस शानदार कॉन्फ्रेंस में खासतौर से नौजवान मुताहरिक आलिम दीन हजरत मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी नाज़िम जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुवा ने सामीन को झंझोड़ कर रख दिया और नौजवानों को तमाम शोबाहाए ज़िंदगी में हर एतबार से बेदार रहने, आगे बढ़ने और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी में कामयाबी पर यकीन करने का दर्स देते हुए बहुत उम्दा नसीहतें फरमाई। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सूबे महाराष्ट्र में एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि हुकूमत ने कहा है कि 20 से कम छात्र छात्राओं वाली स्कूल 14,000 स्कूल बंद होने की कगार पर है और हुकूमत इन्हें बंद करना चाहती है। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 18,000 टीचर्स असातिज़ा सरप्लस हो सकते हैं, हुकूमत फैसला वापस ले। वहीं पर नाना पटोले साहब ने भी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी दबंग अंदाज में बयान देते हुए कहा है कि शिक्षा को खत्म करने का षड्यंत्र, किसी भी बहाने से 14,000 स्कूलों को बंद होने का खतरा है। नाना पटोले ने भी लोगों से कहा है कि जागो और शिक्षा को और स्कूलों को खत्म होने न दो। एक्चुअल में बीजेपी सरकार का नापाक षड्यंत्र है कि वो किसी भी तरीके से हर चीज को बेचकर प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।